الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد شیطان انسان کا ساتھ حاصل کر کے انسان کو چھوڑتا کیسے ہے، مجھ سے اور آپ سے گناہ کروا کے بعد میں لا تعلقی کیسے اختیار کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی وادی میں چلتے ہیں، وہیں پر قرآن منظر دکھائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی وہ مثال جب اس نے انسان سے کہا تم کفر کر دو، فلما کفر، جب بندہ کفر کی روش پہ چل پڑا، قال انی بریء منک،
میں تم سے لا تعلق ہوں. بندے کو الٹے کام پہ لگا کے بعد میں شیطان نے کہہ دیا انی بریء منک، میں تم سے لا تعلق ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. یہ جملہ شیطان نے کہا بندے کو ورغلا کے پھنسا کر الٹے راستے پہ چلا کر واردات میں کامیاب ہو کر اب بندہ اسی گناہ کی لذت اور اسی کے دھوکے میں جی رہا ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. قرآن کریم کہتا ہے فکان عاقبتہما، ان دونوں کی سزا یہ ہے انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، سدا رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا. یہ شیطان گناہ کروا کے خود بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے. اس کا ظاہری خوف کا اظہار اس کو بچا نہیں سکے گا، لیکن اس میں جو سبق ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہے کہ شیطان اگر کسی شخص کا خاتمہ اسی گناہ پر ہو گیا، وہ اس کی توبہ نہ کر سکا، وہ تو پھنس گیا. یہ سب سے پہلے قرآن کو اپنا حساب بنانا سیکھیے. قرآن کو اپنی قبر میں، اپنی آخرت میں اپنا حساب بنا کے پڑھیے. قرآن کو سب سے پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے سوچیے اور پڑھیے. قرآن کریم کو سب سے پہلے اپنے اخلاق اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے برتاؤ کے لیے معیار بنا کر پڑھیے. قرآن کریم کو اپنا حساب بنانا سیکھیے. قرآن آوازیں نہیں ہیں جو نکالنے کے لیے آئی تھیں. قرآن حروف نہیں ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے قرآن نے حروف دیے، ایسا بھی نہیں ہے. قرآن جملہ اور آیات ہیں جو میرے اور آپ کے خلاف یا حق میں گواہ ہیں، ہر شخص کے لیے. قرآن کریم کا یہ جو منظر ہے اذ قال الانسان اکفر، یہ برا کام کفر کر گزرو، بعد میں کہا انی بریء منک، بندے کو سود میں پھنسا دیا، بندہ لگا رہا، اپنی حرام کمائی بناتا رہا، وراثت چھین کے اپنے مال کو زیادہ کر لیا، جھوٹ بول بول کر سارے کے سارے اپنے لوگوں کے حقوق ہڑپ کر لیے. وہ اسی روش پہ چلتا رہا، وہ پھنس جائے گا. شیطان بعد میں لا تعلق ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن سزا دونوں کو ملے گی. جوان تھا، شیطان نے اس کو بے نماز کر دیا اور وہ اس کی جوانی بے نمازی ہی میں گزر گئی. اچھا خاصا عقل مند تھا لیکن فلموں کا دل دادا تھا. معقول انسان تھا لیکن شیطان نے اس کو کسی ایسے چکر میں پھنسا دیا جس سے وہ نکل نہیں سکا. اب یہاں پر ٹھہر جائیے، اپنا حساب کر لیجئے، دوسروں کی فکر چھوڑ دیجئے کہ میں کس کس چیز میں شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہوں. آئیے اب اللہ تعالیٰ نے اسی شیطان سے جب اس کو نکالنے کی بات ہوئی، اس نے قیامت تک پناہ مانگی، اس نے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تمہارا بس نہیں چلے گا. لیس لک علیہم سلطان، اس جملوں پہ رک جائیں. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. اب اگر ہم میں سے کسی پر شیطان کا بس چل رہا ہے تو وہ اللہ کے بندوں سے نکل رہا ہے، اللہ کے پیارے بندوں میں سے نکل رہا ہے. اللہ کہتے ہیں الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ شخص جو تیرے پیچھے ان بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا اور وہ تیرے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا. یہ قرآن کا ایک جملہ آپ کے لیے بریک ہے، رک جائیں اس پر. اگر زندگی میں گناہ کما رہے ہیں، ساتھ تھوڑی بہت نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو پھر سوچ لیں کہ آپ نے رحمان اور شیطان کے دونوں سلسلے اکٹھے کیے ہوئے. ٹھیک ہے مسلمان ہے، شناختی کارڈ پہ لکھا ہے، مانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، لیکن میوزک گھر میں ہے، ڈرامے گھر میں ہیں، بے پردگی ہے، جھوٹ ہے، بد اخلاقی ہے، حیا ہے نہیں، حلال حرام میں تھوڑا بہت سب چلتا ہے. صرف کمانے کی حد تک حلال حرام نہیں، اسی مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے بھی حلال اور حرام ہوتا ہے. اس مال کو
نیک کاموں میں خرچ کیا تو وہ صدقہ ہے، اسی مال کو بیہودہ چیزیں میں خریدنے میں خرچ کیا تو وہ وبال ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ لوگ صرف حلال اور حرام کو کمانے کی حد تک سمجھتے ہیں، حلال اور حرام سننے میں بھی ہے، دیکھنے میں بھی ہے، چکھنے میں بھی ہے، کمانے میں بھی ہے، بولنے میں بھی ہے، سوچنے میں بھی ہے، پلان کرنے میں بھی ہے، زندگی گزارنے میں بھی ہے، جیب میں بھی ہے، پیٹ میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی ہے، اور انسان کے کردار میں بھی ہے۔ یہ حلال اور حرام ہر چیز میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا، ہاں جو ان بندوں میں سے تیرے پیچھے بیٹھ کے ہوئے چلیں گے وہ۔ پھر اللہ نے ایک جملہ کہا، جملوں پہ رکنا سیکھیے۔ میں بار بار کچھ عرصے کے بعد قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو اس لیے پورا ایک خطبوں کا سلسلہ لاتا ہوں کہ سب سے بڑی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، سب سے بڑا خطیب واعظ مرشد قرآن ہے، اس کے ساتھ اپنی محبت بنا لیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ جہنم ان سب کا ایک مقررہ وقت ہے، ایک ٹھکانہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے تیرے پیچھے چلنے والوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ رکھا جائے گا۔ فلاں گناہ کرنے والے، شناختیں کرنے والے اس دروازے سے داخل ہو، گیٹ نمبر 2 فلاں فلاں لوگ یہاں سے داخل ہو جائیں، گیٹ نمبر 3 جہنم کا، یہاں سے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ قرآن کے منظر کو سوچئے، دیکھیے، اپنے اوپر طاری کیجئے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، تیرے پیچھے جو چل کے آئیں گے 7 دروازوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگلا جملہ سنیے، ان المتقین فی جنات وعیون، لیکن جو بچ بچ کے تم سے آئے ہوں گے شیطان، جو بچ بچ کے آئیں گے متقین، وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، ان میں اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ 4 جملے ہیں، ان جہنم لموعدہم اجمعین، یہاں پہ رک کر اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنا بنتا ہے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، پھر پناہ مانگنا بنتا ہے۔ اگلا جملہ بشارت ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، یہاں پہ قرآن پڑھتے ہوئے رک جائیں، تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، نماز میں رک جائیں، یہاں پہ رک کر دعا بنتی ہے اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے ان میں سے بنا دے، میرے ماں باپ کو ان میں سے بنا دے، میرے ارد گرد عزیزوں کو ان میں سے بنا دے، جن سے میرا تعلق ہے اس جنت والوں میں سے بنا دے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یہ بچ بچ کے جو زندگی گزار کے آئیں گے وہ جنتوں میں، وہ چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں، آمنین، کوئی خوف نہیں، نہ ظاہری پریشانی، نہ کوئی سوچ میں آنے والی پریشانی، حالات بھی اچھے اور ذہن بھی کسی خطرے کا شکار نہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، یہ وہ مقام ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا ہدف ہونا چاہیے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے لیے آپ سب کی کل پلاننگ ہونی چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جو آپ کے اور آپ کے ماں باپ کے لیے دعا ہے۔ جب سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے، ادھر تو دنیا میں کچھ آپس میں رنجشیں تھیں، ادھر جب اکٹھے ہوں گے بندہ سوچے گا وہ جنت میں کیوں جائے، وہ تو میرے ساتھ ایسا کرتا تھا لیکن تھا تو متقی، آپس میں مسئلے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ان کے سینے کے اندر رنجشیں ہوں گی ہم وہ ساری کے ساری ان کے سینوں میں سے کھینچ ڈالیں گے، نکال دیں گے۔ جب وہ رنجشیں نکل جائیں گی، اخواناً، بھائی بھائی بن کر، علی سرر، بیڈز پر، چارپائیوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ادھر بھائی ادھر بھائی، ادھر باپ ادھر بیٹا، ادھر کزن ادھر کزن، اخواناً علی سرر متقابلین۔ رب نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، بیڈز تیار کی ہیں، کراکری تیار کی ہے، چشمے بہائے ہیں، پھل لگائے ہیں، سائے ہیں، جنتیں منتظر ہیں۔
یہ آیت چھلانگ لگا کے گزر جانے والی آیت نہیں تھی، یہ تو دعا تھی، یہ تو تڑپ تھی، یہ تو تمنا تھی۔ یہ آیت تو رک کر بار بار پڑھ کے اللہ کے حضور جنت میں تصور کر کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانے کے لیے ایک زینہ تھی۔ لا یمسہم فیہا نصب، اس جنت میں جا کے ایسا ہوگا اس میں ان کو تھکاوٹ آ کے چھوئے گی بھی نہیں۔ جسم یہاں پہ تھکتا ہے، کوئی بھی کام ہو اللہ نے بنائے ایسا تھکتا ہے، لیکن لا یمسہم فیہا نصب، اس جنت میں ان کو تھکاوٹ چھوئے گی بھی نہیں۔ یمس یہ رہا، اس طرح کر کے ٹچ بھی نہیں کرے۔ لا یمسہم دور دراز تک کوئی چانس نہیں ہوگا، اندر کیا جانا چھوئے گی بھی نہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور اللہ جنت سے ہمیں نکال تو نہیں دیں گے کہ تھوڑا سا عمل کر کے آئے تھے، بڑے مزے کر لیے نکلو یہاں سے۔ اگلا جملہ کہتا ہے وما ہم منہا بمخرجین، یہ لوگ اب اس میں سے قطعاً بالکل بھی نکلنے والے نہیں ہیں، سدا جنتوں کے مکین ہیں۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو، بیویوں کو، اور جو بیویاں بیٹھی ان کے شوہروں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے اوپر کے ابا اور اجداد کو، آنے والی نسلوں کو اے اللہ جنت کا یہ درجہ عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے جتنے عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، اپنے رحمت سے ان کو نیکی کی طرف لا کر، گناہ چھڑا کر اے اللہ ایسے ہی متقین میں قبول فرما لے۔ یہ دو منظر ہیں، قرآن منظر بناتا ہے۔ آپ گرمیوں میں ادھر ادھر سیر سپاٹے پہ جاتے ہیں، جا کے منظر دیکھتے ہیں، انجوائے کریں گے، جانا چاہیے، لیکن قرآن کے منظر ہمیشہ آنکھوں میں سجنے چاہیے، آپ کی سوچ و تصور و خیال میں ہونے چاہیے۔ قرآن آپ کی طبیعت ہونا چاہیے، قرآن آپ کا مزاج ہونا چاہیے، قرآن کریم آپ کا مشیر ہونا چاہیے جو آپ کو مشورہ دے، قرآن کریم آپ کا مرشد ہونا چاہیے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہو۔ وہ تبھی بنے گا جب آپ قرآن پہ ٹھہرنا سیکھیں گے، قرآن کے جملوں پہ ٹھہرنا سیکھیں گے، قرآن کے جملوں کے اندر غرق ہونا سیکھیں گے، قرآن کے جملوں کو اپنے اوپر طاری کر کے اپنا حساب اور اپنا ثواب کرنا سیکھیں گے۔ جب قرآن نے دو منظر بیان کیے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہوگا، لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے سے ان بدکار لوگوں کا ایک حصہ ہوگا جو مختلف دروازوں سے داخل ہوگا۔ یہ ایک منظر ہے۔ اگلا ہی قرآن بات پلٹ کے کہتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، ہمارا کام صرف ڈرانا نہیں، عذاب دینا نہیں، نہ ہمارا یہ شیوا نہ ہمیں پسند ہے، بلکہ ہم نے تو متقین کے لیے جنتیں اور چشمے تیار کر رکھے ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا جاؤ اس میں بے خوف ہو کے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، جو ان کے سینوں کے اندر جس بھی قسم کا کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے۔ اخوانا، جنت میں بھائی بھائی بن کے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے لگے ہوئے بیڈز کے اوپر وہاں پر ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ، کوئی غم، کوئی تکلیف آ کے چھوئے گی بھی نہیں۔ وما ہم منہا بمخرجین، اب وہ کبھی اس میں سے نکلنے والے نہیں۔ قرآن دونوں منظر دکھا کے ایک پیغام دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو، اور جتنے بندے اور بندیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں اللہ کا وہ پیغام سن لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، بڑا خاص اسلوب ہے قرآن کا، نبئ عبادی، بتا دو میرے بندوں کو، سن لو بندو، اللہ کا پیغام آنے لگا ہے۔ نبئ عبادی، اس منظر کو، ان دونوں منظروں کو بتانے کے بعد نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتلا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی ہوں معاف پہ معاف کرتے چلے جانے والا، رحمت برسانے والا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا ہی عذاب سب سے تکلیف دہ عذاب ہے۔ دو پیغام ہیں، انی انا الغفور الرحیم، اور دوسرا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اب بڑا سادہ سا پیغام ہے، کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ انی انا الغفور الرحیم پیغام محبت ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ باز نہ آئے تو انجام ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ہوں اور آپ ہیں، میرا اور آپ کا گھر ہے، میری اور آپ کی عاقبت ہے، میری اور آپ کی اولادیں ہیں، میرا اور آپ کا سب کچھ انہی دو جملوں میں سمٹا ہوا ہے۔ ان سے کوئی ہے نکل کے دکھائے، کہے کہ نہ مجھے اللہ کی مغفرت نہ مجھے اللہ کے عذاب، دونوں سے بچ کے میرا اپنا ٹھکانہ ہے۔
نبّ عبادی، بڑا خاص اسلوب ہے قرآن میں، نبّ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو. سن لیا ہے نا بندوں، نبّ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی خوب معاف کرنے والا اور مسلسل شاندار رحمت برسانے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. یہ بندوں نے سن لیا. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دینا. اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے دردناک عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا لینا. آئیں قرآن کریم کا ایک اور منظر نہیں حقیقت، اٹل حقیقت. یومئذ تعرضون، اپنے آپ کو اس منظر میں کھڑا کر لیں، اپنی قبر میں لیٹ کر تصور کر لیں. ہوگا کیا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم سب کو پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپائی جانے والی چیز تم سے چھپائی نہیں جائے گی. تمہارا کلک، تمہاری سوچ، تمہاری جوانی، تمہاری صبح، تمہاری شام، تمہاری گفتگو، تمہارا تبصرہ، تمہارا ارادہ، تمہارا جرم، تمہاری نیکی. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، دایاں ہاتھ، فیقول، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگو آؤ، ہاؤم، آؤ اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب پڑھو، میری کتاب پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں یہ حساب مجھے ملے گا، اس حساب کو میں پہنچوں گا، میں نے حساب دینا ہوگا. میں نے دل میں یہ سوچے یقین بنا کر بسائی تھی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کی خوشی کا ٹھکانہ اتنا ہوگا، خود پڑھنے کی بجائے لوگوں کو کہے گا آؤ آ کے پڑھ لو، دیکھو میں بچ گیا. قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہی تو من پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند باغات میں ہوگا. قطوفها دانیہ، اس کے سارے پھل اور میوے خود ہی نزدیک آنے والے ہوں گے. آواز لگے گی کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو جو تم سابقہ زندگی میں کر کے آئے ہو اس کے بدلے اب تم کھاؤ، کھاتے رہو، پیتے رہو، اسی کام میں لگے رہو. یہ ایک منظر ہوگا دائیں ہاتھ والے کا، ملے گا، آواز نکلے گی ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہا جائے گا کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. دوسرا حصہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کاش 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 کہ مجھے میری یہ کتاب نہ دی جاتی. یا لیتنی، ہائے کاش کہ مجھے، لیتنی لم اوت کتابیہ، کتاب بھری ہے گانوں سے، ڈراموں سے، رشوت سے، غلط تبصروں سے. دین پہ عمل کیا بھی تو فرقہ بن کے کیا، اپنے فرقوں کو پرموٹ کیا، اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دین کو بدل کے اپنا آپ جگاتا رہا، سمجھتا رہا میں اپنے دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں. بیما، وہ یا لیتنی، کاش کے، لم اوت کتابیہ، کاش کے مجھے نہ ملی ہوتی. حرام ہے، بے نمازی ہے، اس دن نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، لوگوں کا مال کھا گیا، جھوٹ بولتا تھا، یہ کرتا تھا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ. ایک کہہ رہا ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دوسرا کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ. وہ دو میں سے، وہ دو میں اور آپ ہیں، ہم سب نے ان میں سے ایک ہونا ہے. اے اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں قبول فرما لے، بائیں ہاتھ والے بننے کی ذلت سے بچا لینا. لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہے اللہ، اس اذیت سے، ذلت سے بچا لینا. وہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا یہ حساب ہوگا. ولم ادری ما حسابیہ، ولم ادری ما حسابیہ، میرے علم میں نہیں تھا کہ میرا حساب کیا ہوگا. علم میں تو تھا، خطیب بتاتے رہے جمعوں میں، درسوں میں، قرآن میں، تمہاری عقل اور حسابوں میں لگی ہوئی تھی. ولم ادری ما حسابیہ، اس دن کہے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اس طرح بھی حساب ہوگا، اتنی سی بات، اس کا بھی حساب ہوگا. وہ گناہ وہ بھی پکڑ لیا ہے،
سب وہاں پہ موجود ہوگا. ولم ادری ما حسابیہ، اب پھنس گیا نا. کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو موت ملی تھی یہی خاتمہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ آج کے دن کوئی ایسا معاملہ ہو کہ میرا سب کچھ ختم ہو جائے، میرا وجود ختم ہو جائے، میں نہ رہوں، میں دیکھوں نہ، میں سوچوں نہ، میں موجود ہی نہ ہوں، میرا حساب بھی نہ ہو. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، اپنے مال کو دیکھے گا، کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، آج تو میرا مال بھی کام نہیں آ رہا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا جاہ و جلال مجھے لے ڈوبا. آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اس کو، بیڑیاں پہناؤ، اس کو اس دوزخ کے اندر ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک بڑی زنجیر جو 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، اس میں اس کو جکڑو اور آگ میں پھینک ڈالو. منظر دو ہیں، ہم سب ان میں کی طرف پڑھ رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص نے خود منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. نہ محلے کی مسجد کا امام، نہ اسکول کا استاد، نہ قاری صاحب، نہ کسی جماعت کا سربراہ آپ کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ ذمہ دار وما علینا الا البلاغ المبین کہ واضح پہنچا دو. اگر انہوں نے پہنچانے میں کمی بیشی کی ان کی بھی خیر نہیں. اگر انہوں نے دین کو بدلا تو سب سے بری مال وہ کھائیں گے. اگر دنیا داری کی خاطر دین کو پہنچایا سب سے پہلے دوزخ میں وہ جائیں گے. لیکن آپ کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کے والد بھی نہیں، آپ کا بیٹا بھی نہیں. ہاں وہ باپ اور بیٹا جو ماحول نہ مل کے گناہوں کا شکار ہو وہ اپنے سرپرست کو لے ڈوبے گا. یہ دو منظر ہیں، ایک طرف دایاں ہاتھ ہے، ایک طرف بایاں ہاتھ ہے. ایک طرف ہاؤم اقرؤ کتابیہ اور ایک طرف یا لیتنی لم اوت کتابیہ کی چیخ ہے. ایک طرف اس کی پکار ہے آؤ پڑھ لو، یہ رہا میرا نامہ مال. یہ ان کاموں میں لگا رہتا تھا، آج میرا نامہ مال بھرا ہوا ہے. خوشی سے کہے گا آؤ پڑھو، خود نہیں پڑھا، دوسروں کو بلا رہے. اور دوسرا دیکھ کہہ رہا ہے کاش کہ مجھے ملا ہی نہ ہوتا. یہ منظر دو ہیں، درمیان میں ہم کھڑے ہیں اور پھر اسی منظر کی طرف ہر قدم بڑھ رہے ہیں. آج کا جمعہ میری اور آپ کی زندگی سے ایک جمعہ اور کم ہو گیا. آج کا دن میری اور آپ کی زندگی سے ایک دن اور کم ہو گیا. ایک دن ہم اور قبر کی طرف بڑھ گئے. جس نے ان حقائق کے باوجود بھی دنیا کا ہو کے رہنا ہے وہ ہو کے رہے، اور جس نے آخرت کی تیاری کرنی ہے وہ قرآن کو اپنا ہادی، مرشد، استاد، مشیر اور مرشد بنا لے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا نور عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج 7 تاریخ ہے اور 7 تاریخ کو اس مسجد میں بیوہ خواتین، یتیم بچوں، معذور افراد اور مجبور باپوں کے لیے راشن اور تحائف کی تقسیم کا دن ہوتا ہے، جو ہفتہ بھر کی زکوٰۃ اور سنگ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ خرچ کر کے ختم کر دی جاتی ہیں. 3 بجے انشاءاللہ تقسیم شروع ہوگی. جو لوگ پھل پہنچانا چاہیں، کوئی اور چیز پہنچانا چاہے ان کے لیے پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح اگلے جمعے کو 14 اگست ہوگا، اور 14 اگست کا مطلب بچوں کے ہاں ہوتا ہے پٹاخے چھوڑنا، گلیوں میں گھومنا، لوگوں کے کان خراب کرنا، اور یہی ایک کلچر ہے. اسی کلچر کے خلاف اس کو بدلنے کے لیے اس مسجد رحمت العالمین سے سلسلہ شروع ہوا تھا چند سالوں سے. اس دیش کو، اس زمین پر جب انگریز یا کوئی بھی بیرونی طاقت آتی ہے تو سب سے پہلے علماء اور ان کی قیادت میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. 1857 کی جنگ ہو، اس کے بعد کے معاملات ہوں، تحریک آزادی ہو، یہ مساجد، علماء اور ان سے وابستہ افراد ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی نظام قائم ہونے کے بعد
شاید وہ حکومتوں میں آنا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال 14 اگست کے دن بچوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اس دیش کو ہم نے حاصل کیوں کیا تھا، لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا تھا۔ یہ پٹاخے چھوڑنے کی بجائے ان لوگوں سے ملنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، بچے ذبح ہوتے دیکھے، لوگ لٹتے دیکھے۔ 14 اگست کو قرآن ہوتا ہے، اور پھر بچوں کی دلچسپی کے لیے کچھ گیمز تیار کی جاتی ہیں جو تھوڑا بہت اس کو قرآن کریم سے ٹچ دیا جاتا ہے، آیات سے، تاکہ بچے ایک مثبت سرگرمی میں آئیں۔ انشاءاللہ 14 اگست کو بھی نماز جمعہ کے بعد 3 سے لے کے شام 6 بجے تک وہ کھیل ہوں گے مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ جو والدین اپنے بچوں کو شریک کرنا چاہیں اس کی رجسٹریشن کروا لیں، اس کے لیے لنک ملے گا، مسجد کے نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ یہ بطور خاص 14 اگست کو مساجد لا تعلق نہ رہیں، لوگوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کیا تھا۔ ہم جتنی اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں وہ تو پہنچانی چاہیے، باقی خرافات معاشرے میں ہوتی رہیں گی، لیکن خرافات کی کثرت سے کبھی خود آپ کو ڈر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کا ایک ننھی سی صورت اور اس کے اندر 2 جملے جو میں اور آپ ہیں۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ قارعہ، تمہیں کیا پتہ قارعہ کیا چیز ہے، اور تمہیں کیا پتہ لگ سکتا ہے قارعہ کیا۔ ایک ایسا دن جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، یہ پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، یہ سارے خوف کے منظر ہوں گے، ہر چیز اڑ جائے گی، کوئی وجود برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ ایسے میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہی زبردست خوبصورت زندگی میں جی رہا ہوگا۔ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، آپ کا کلک پلڑا بھاری بھی کر سکتا ہے، ہلکا بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی زبانیں، آپ کی ڈگری، آپ کا کاروبار، آپ کی ملازمت، آپ کا تبصرہ، آپ کا خاندان سے تعلق، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ صبح و شام، دن رات، آپ کی نیند بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ثقلت موازین، زندگی ساری ہے ہی مومن کے لیے ثقلت موازین کرنے کا نام۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا، جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی منزل، اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتہ وہ ہے کیا؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھرا ہوا ہے ایک اٹھتی ہوئی آگ سے۔ کتنا واضح منظر ہے، ہم سب انہی 2 میں سے ایک منظر کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ہم سب کا ہر عمل ثقلت موازین یا خفت موازین ہے۔ آپ کی سیاست، آپ کا دین، آپ کی پڑھائی، آپ کی دوستی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی پرائیویسی، یہ سب اس میں شامل ہے۔ صرف مسجد میں آنا شامل نہیں ہے، صرف عبادت شامل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عبادت گزار ہو، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہو، جھوٹا ہو، پھنس جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی نیک کام کیے ہوں لیکن اس کی بدیاں دوسری طرف ہوں، وہ غائب ہو جائے گی۔ ایک طرف گھڑا ہے، ایک طرف عیشت راضیہ ہے۔ اس مسجد میں کھڑا بیٹھا موجود مرد خاتون چھوٹا بڑا کوئی شخص اس انجام سے نہیں بچ سکتا، اس اختتام سے نہیں بچ سکتا۔ اور اسی انجام و اختتام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اس کی آفر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نذیرا و بشیرا۔ نذیر وہ ہے جو وارننگ دے دیتا ہے، ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں ڈرا دینے والا، جو متنبہ کر دیتا ہے، وارن کر دیتا ہے۔ اور بشیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو آفر کرتا ہے، اچھی آفر کرتا ہے اور اچھا انجام، اچھا اختتام بتا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اچھے منظر عطا فرما دینا، ہماری ماؤں کو، ہمارے باپوں کو، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو، ہمارے بیویوں اور ہمارے شوہروں کو، رب کریم ہماری اولادوں کو اور ہمارے اوپر جتنے آباء و اجداد ہیں، اے اللہ ان کو جنت کا حقدار بنا دینا۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی، اے اللہ تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، وصفاتک العلی، اور تیری بلند صفات کا واسطہ ہے، اور وبالصلاۃ والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ، اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود اور سلام پڑھ کر اے اللہ یہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت والوں میں سے بنا دے۔
اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، جاؤ جنت میں بے خوف ہو کے بے غم ہو کے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیں جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑیں اور کہیں ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرے نامہ اعمال پڑھ لو۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں تو بہت سے گناہ ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں، آپ کی رحمت آپ کی مغفرت سے بڑے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں سارے گناہوں کو آج مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں سے ہر گناہ کبیرہ صغیرہ کو مٹا دے، ہمارے نامہ اعمال کو پاک صاف کر دے، چمکا دے۔ رب کریم ہمیں ان میں سے نہ بچا جو اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب نہ پکڑائی جاتی۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو نزدیک ہے دور ہے کہیں بھی ہے اللہ، اللہم فیہم شفاء عاجلا کاملا، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو عزیز جو پیارے فوت ہو چکے ہیں، اے رب کریم سب کی مغفرت فرما دے، جن کو شاید ہم بھول چکے یا کم یاد آتے ہیں جو دور ہیں، اے اللہ ہمارے ہر عزیز کو، ہر رشتہ دار کو، ہر اہل ایمان کو معاف فرما دے، اس کی قبر کو منور معطر فرما دے۔ رب کریم ہمیں ہمارے وجود کو مبارک بنا دے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اے اللہ قرآن کا ایک جملہ ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں پہ بھی جاؤں۔ اے اللہ ہمارے وجود کو بھی ایسا ہی بنا دے، ہم جہاں بنائیں رحمت بانٹیں، لوگوں کے لیے نفع بانٹیں، لوگوں کے لیے رحمت بنے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ رب کریم جن کی ماں یا باپ یا دونوں فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت، اپنی سکینت، اپنا نور نازل فرما دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی، ایمان، صحت والی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر موجود جس شخص کی جو دعا ہے اس کے حق میں بہتر پوری فرما دے، جو تنگی ہے اللہ وہ دور فرما دے، جو کم آمدن والے ہیں اللہ ان کو بے حساب عطا فرما۔ اے اللہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک نہیں دیکھا ہے اللہ ان کی قبر کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس نے مکہ اور مدینہ کا دیدار نہیں کیا اس بھائی کو رمضان سے پہلے اللہ مکہ اور مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہماری مائیں، ہمارے باپ وہ لوگ ہوں جو اپنی اولادوں پر فخر کریں، ان کے درجات بلند ہوں۔ اے اللہ ہمیں ایسی اولاد بنا دے۔ رب کریم جو ماں باپ اپنے بچوں کو جنت میں لے جانے کا سبب ہوں گے، یہاں پر موجود اہل اولاد کو اے اللہ ایسے ہی ماں باپ بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ معاف فرما دے، رحمت نازل فرما دے، آپ سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے پاک فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔